سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں ہونے والی پیش رفت پر گفتگو۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملہ، حماس رہنما حسن فرحات 2 بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی طیاروں نے حسن فرحات کے فلیٹ پر بم گرائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1800 پوائنٹس کے اضافے پر وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا مارکیٹ میں تیزی تاجروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ 1,20,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گئی۔ آئی ایم ایف وفد کا دورہ پاکستان جلد متوقع، گورننس پر تکنیکی معاونت کے فالو اپ مذاکرات کیے جائیں گے۔ ابھی تک بجٹ سے متعلق کسی ملاقات کا منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ بجلی ₹1.71 سستی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل، اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اعلان کردہ بجلی کی قیمت میں کمی معاشی صورتحال سے مشروط، جب تک معاشی صورتحال بہتر رہے گی صارفین کو ریلیف ملتا رہے گا۔ پاور ڈویژن کے حکام کی بریفنگ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ، کہا حکومت آئی پی پیز کا فورینسک آڈٹ کرائے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا خیر مقدم، کہا مزید ₹6 کمی کی گنجائش باقی ہے۔ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پانی کا کوئی بھی منصوبہ صوبوں کے اتفاق کے بغیر نہیں بن سکتا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں گفتگو۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں ہولی فیملی اسپتال اور تھانہ نیو ٹاؤن کا اچانک دورہ، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی تنصیب کا حکم، خواتین کے لیے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت، ہولی فیملی اسپتال کی ایمرجنسی میں بستروں کی تعداد بڑھائی جائے، بند پڑے ہوئے 2 آپریشن تھیٹر بھی فعال کیے جائیں، مریم اورنگزیب کی ہدایت۔ مودی سرکار کا مسلمانوں کے میراث پر قبضے کا منصوبہ، بھارتی پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ راجیہ سبھا میں بل کے حق میں 128 ووٹ پڑے، ایوان بالا کے 95 اراکین کی بل کی مخالفت۔ بل کی منظوری سے مسلمانوں کو اوقاف کی لاکھوں ایکڑ زمین چھن جانے کا خدشہ۔ اور پی ایس ایل میچز کے دوران ٹریفک روانی متاثر ہونے کا خدشہ، لاہور کے 56 سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ سکول صبح 7 بجے لگیں گے، 12 بجے چھٹی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی سکولز پر ہوگا۔ بجلی ₹7.41 فی یونٹ سستی، صنعتوں کے لیے ₹7.69 فی یونٹ کمی کا اعلان۔ گھریلو صارفین کو بجلی ₹34.37 اور صنعتوں کو ₹40.60 فی یونٹ ملے گی۔ سالانہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری روکنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ بجلی چوری روک لی تو مزید سستی کریں گے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.90 فی یونٹ سستی، اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز پر ہوگا۔ قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 تک 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ وزیر توانائی نے بجلی کی مد میں مزید ریلیف کی نوید سنا دی۔ اویس لغاری کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا 68 آئی پی پی سے بات چیت جاری، بہت سے ونڈ، سولر اور حکومتی پلانٹ سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا، مزید ₹6 کمی کی گنجائش باقی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، حافظ نعیم الرحمان نے اقدام جماعت اسلامی کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا، بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی، ترخم کے راستے 40 مہاجرین کو اپنے وطن بھجوا دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق مجموعی طور پر 4,70,722 تارکین کو افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ 9 مئی مقدمات میں ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلیں سنے گا۔ عالیہ حمزہ و ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کے خلاف اپیلیں 8 اپریل کو مقرر۔
خیبر پختونخوا میں ادویات کی خریداری کے لیے محکمہ صحت کا ٹینڈر کالعدم قرار، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ بلیک لسٹ کمپنی کو نوازنا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف، ٹینڈر فوری منسوخ کیا جائے، عدالت کا حکم۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، وادی کالام کے بالائی علاقوں میں اپریل میں برف باری، مالم جبہ اور دیگر علاقوں میں بارش، کراچی میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، رواں ماہ موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی پیش گوئی۔ اسموگ تدارک سے متعلق درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ کا واٹر ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت پر زور، پی ڈی ایم اے سے رپورٹ طلب، لاہور کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا، بلڈنگ میں واٹر ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں، پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، بڑی سوسائٹیوں کو فائنل نوٹس دیں، جہاں پائپ سے گاڑیاں دھلتی نظر آئیں اس سوسائٹی کو سیل کر دیں، پی ایچ اے کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس آئیں، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ بیلاروس، وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات میں دو طرفہ امور پر گفتگو، تجارتی راہداری سے وسط ایشیا اور یورپ تک رسائی ممکن، دونوں ملک شاہراہوں کے ذریعے باہمی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں، عبدالعلیم خان کی گفتگو۔ وفاقی وزیر وفد کے ہمراہ آج مصروف دن گزاریں گے، مواصلات، کامرس، انڈسٹری اور دفاعی پیداوار پر باہمی معاہدے ہوں گے۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی، کرشماتی شخصیت کا سحر آج بھی برقرار۔ ذوالفقار بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو نئی زندگی دی، محنت کش طبقے کو بااختیار بنایا، ایٹمی ٹیکنالوجی سے پاکستان کا دفاع مضبوط کیا، بلاول بھٹو کا پیغام۔ برسی کی تقریب کے لیے گڑی خدا بخش میں تیاریاں، ملک بھر سے جالوں کی آمد، وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا خراج عقیدت، کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا نام عدل، انصاف اور عوامی حقوق کی علامت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت نہ رک سکی، صہیونی فوج کی 3 اسکولوں پر بمباری، 18 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں بمباری سے 10 شہادتیں، غزہ سٹی سے ہزاروں فلسطینیوں کو انخلا کی وارننگ۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی حملہ، 3 افراد جاں بحق۔ غیر قانونی اسرائیلی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جائے، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور زمینوں کے انضمام کو روکا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ سنگین مذاق ہے، ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر کے مواخذے کی توثیق کر دی، یون سکیول عہدے سے فارغ، بطور صدر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، مارشل لا لگا کر اختیارات سے تجاوز کیا، مواخذہ قانون کے مطابق ہے، عدالت کے ریمارکس۔ قائم مقام صدر نے 60 دن کے اندر انتخابات کروانے کی یقین دہانی کرا دی۔ شاہینوں کو کیویز کی سرزمین پر وائٹ واش کا خطرہ، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری ون ڈے کل ماؤنٹ مونگرائے میں ہوگا۔ مارک چیپمن انجری کے باعث تیسرے میچ سے باہر، گرین شرٹس کی تیاریاں مکمل، پلئنگ 11 میں تبدیلیوں کا امکان، نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ پاکستان میں آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائرز کا میلہ سجنے کو تیار، غیر ملکی ٹیموں کی آمد کا سلسلہ شروع، تھائی لینڈ کی ٹیم بینکاک سے لاہور پہنچ گئی۔ ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا، ایونٹ میں پاکستان سمیت 6 ٹیمیں شریک۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کی فتح، ٹاٹنہم کو 1-0 سے شکست دے دی، پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی کا 4تھا نمبر۔ چارلسٹن اوپن ٹینس میں نمبر 2 سیڈ میڈیسن کیز کو اپسیٹ شکست، اینا کالنسکایا نے اسٹریٹ سیٹ میں ہرایا، ٹاپ سیڈ جیسیکا پیگیولا نے آسٹریلین کھلاڑی کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔